سے جگا کر اہل ایمان کو خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں، خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں۔ تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے، تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے، بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں، بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ جو یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کن کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا محمد علاؤالدین قاسمی دامت برکاتہ صاحب، ان کی یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، اخلاص اور اخلاق۔ میرے دوستو، اس کتاب کے اندر واقعی میں بہت کچھ ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، آج ہم نیکی کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی نیکی کر ڈالتے ہیں، لیکن اخلاص نہ ہونے کے کارن وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ ہم اسی عمل کو قبول کریں گے جو دکھلاوے سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو۔ اللہ کے یہاں پر وہی عمل قبول ہوگا، وہی عمل قبول کیا جائے گا جس عمل میں ریا نہ داخل ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا عمل، وہی عمل اللہ قبول کریں گے۔ میرے دوستو، آئیے اس کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کی جانکاری ہمیں ملے گی کہ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص بھی میرے دوستو اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملے گا، بغیر اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اخلاص تو ناممکن ہے مل جائے۔ اخلاص تو ملے گا ہی اہل اللہ کی صحبت سے۔ اہل اللہ کن کو کہا جاتا ہے، آئیے وہ بھی اس کتاب کے اندر ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اہل اللہ کس کو کہا جاتا ہے اور اہل اللہ کون ہوتے ہیں۔ یہ اس کتاب کے اندر انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ واضح ہے کہ بدون اخلاص کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تمام اعمال کی کامیابیاں اور نتائج اخلاص ہی پر موقوف ہے، اور اس کی تاکید خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جیسا کہ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری وہی عبادت ہم قبول کریں گے جو غرض مطلب اور ریا سے پاک ہوگی، جس میں کسی بھی قسم کی اغراض پرستی اور غیر اللہ کی شرکت ہوگی۔ وہ عبادت و اطاعت ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آیت پاک و حدیث شریف کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو، دھیان سے سن لو، اللہ کے یہاں خالص عبادت ہی قبول ہوگی اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ مقولہ بھی مبنی برحقیقت ہے، اچھی نیت اچھا انجام اور بری نیت برا انجام۔ تو میرے دوستو، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا میں نے پڑھ کے سنایا۔ اسی طریقے سے جب آپ آگے جائیں گے اس کتاب کے اندر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں
اس میں انشاءاللہ اخلاص کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو پڑھنے کو ملے گی، اخلاص کے اوپر ہی ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، جانے کب آ جائے رب سے تو چلیے انشاءاللہ پھر ہم اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اپنے منہ سے مولانا علاء الدین قاسمی بک PDF، تو انشاءاللہ اخلاص اور اخلاق والی کتاب وہاں سے ہمیں مل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کریں، آپ بھی میں بھی، کہ انشاءاللہ اخلاص سیکھیں گے۔ اخلاص عمل کا بھی اخلاص ہے، اور دنیا میں لین دین کس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص ہر چیز میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیر و مرشد بار بار جب کبھی یہاں پہ آتے ہیں دلی کے اندر، تو ہم سب کو نصیحت یہی زیادہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہو، نیت ٹھیک نہیں ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہے۔
میں نے خود اپنے پیر و مرشد کے منہ سے سنا ہے گھنٹوں گھنٹوں نیت پہ حضرت جی بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں کہ اپنی نیت کو اپنی سنبھالو، نیت کو ٹٹولو، اپنی نیت کو درست رکھو، ہر عمل کرتے ہوئے دیکھو یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے۔ بس جو عمل غیر اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے پیر و مرشد کا احسان ہے ہم پر کہ ہم تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے پیر و مرشد ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے دوستو آپ بھی چنتا نہ کرو، ایسی رہنمائی انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ بس صرف آپ ہمارے پیر و مرشد کے لیے دعا سکھا دیجئے مجھے بھی گل نگاہ، میرے آقا میرے مشفق